نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کی بہت سے فضائل و مناقب جو بیان کیا، آپ کو پتہ ہے اس کو سورت الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن ایک مجرب نسخہ اس حوالے سے جو ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ جو تعداد ہوتی ہے نا بعض وظائف کی، اس کے اندر جو 313 کا بعض علماء عدد بتاتے ہیں یا 500 یا 1000 دفعہ، یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ بندہ کم از کم اتنا پڑھ لے، کثرت سے پڑھے۔ اگر تعداد نہ بتائی جائے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ جو تعداد ہوتی ہے نا یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے ذاتی تجربات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ سے بعض وظائف کی تعداد ثابت ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورت فاتحہ کے بارے میں ایک بڑا مجرب جو نسخہ ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں کہ انسان کسی موذی مرض کا شکار ہو جائے، کسی بیماری کا شکار ہو جائے، تو اس کو چاہیے یا تو سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھا کرے، 7 مرتبہ پڑھا کرے، یا سورت فاتحہ اکیلی کو 41 مرتبہ پڑھا اور اس کا دم کیا کرے، کہ پانی کے اوپر پڑھ کے یا اپنے اوپر براہ راست اس کا دم کر لیا کرے۔ یہ دونوں مجرب ترین وظیفے ہیں۔ اور مولانا عبدالستار حماد جو مفتی اعظم ہیں اہل حدیث کے، وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے اپنی بیماری کے اندر سورت فاتحہ 7 مرتبہ، یہ بھی نوٹ کر لیں، سورت بقرہ کی پہلی 5 آیات 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل آخری 7 مرتبہ پڑھے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی گولی اور دوائی ڈاکٹروں کی نہیں لی۔ بزرگ ہو گئے، بزرگ، انہوں نے اپنی ہر بیماری کا علاج، جس طرح میرا اور آپ کا اعتماد دنیاوی دوائیوں کے اوپر اور حکماء کے اوپر ہوتا ہے نا، جن لوگوں کا توکل اللہ کے اوپر ایسا مضبوط ہو، جس طرح ہمارے شیخ عبدالستار حماد صاحب کا ہے، ان کو پھر ڈاکٹروں کی دوائیوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے کبھی دوائی کھائی نہیں، میں صرف یہ 7 چیزیں 7 مرتبہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہر بیماری میں شفا دے دیتا ہے۔ وباؤں کے ایام میں جہاں پر آپ نے اب کیا کہ آئسولیشن، احتیاطی تدابیر، گھروں میں چھپ جانا، اور بجائے یہ کہ لوگوں کو اللہ کے قرآن اور کلام کی طرف اور اللہ کے ذکر اذکار کی طرف اور نبی کریم کی بیان کردہ حدیث کی طرف متوجہ کیا جائے، بس چھوڑیے ان کو۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اس میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم کی صحیح حدیث ہے جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نقصان نہیں پہنچاتا جب تک وہ اپنی وہ جگہ تبدیل نہ کر لے۔ اس بات سے مراد کیا ہے کہ انسان گھر میں داخل ہو، اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھ لیا، انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ داخل ہو کہ اللہ تیرے نبی نے جو بات بتلائی تھی اس کے اوپر عمل کر کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، پھر اب گھر میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، یہی نیت ہو تو انشاءاللہ باہر بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت بقرہ کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ اور آل عمران یہ جو 2 صورتیں ایسے 2 نور ہیں کہ ان کو پڑھنا باعث برکت ہے اور ان کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورت بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے 40 دن متواتر اس گھر میں پھر شیاطین اور جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ پوری سورت بقرہ کی فضیلت ہے۔ اور سورت بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف اکیلی آیت الکرسی کے بعد ایسے فضائل ہیں آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جس وقت انہوں نے چور کو پکڑ لیا، غلہ چوری کرنے آیا تھا، رمضان میں بیت المال کے اوپر ڈیوٹی لگی تھی، تو اس نے کہا تھا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، شیطان نے تو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش مت کر، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا وظیفہ؟ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تو شیاطین سے محفوظ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے پاس گئے کہ یہ بات مجھے شیطان بتلا کے گیا ہے۔ نبی کریم نے کہا ہے جھوٹا تھا، بات سچی کہہ گیا۔ اسی طرح حضرت ایوب انصاری کی روایت کے اندر انہوں نے ایک شیطانہ
यानी जिन्नी को पकड़ा। उसने ये कहा कि अगर आप रात को पढ़ेंगे सुबह तक शयातीन के और हर शय के शर से महफूज हो जाएंगे, और अगर सुबह पढ़ेंगे शाम तक, शाम को पढ़ेंगे सुबह तक। और एक और रवायत उबई इब्ने काब की भी साथ मिला ली जाए तो ये पता चलता है, उसके अंदर भी अल्फाज यही हैं। उन्होंने भी एक शैतान को पकड़ लिया, उसने भी आयतल कुर्सी का वजीफा बताया। तीनों हदीसों का जमा किया जाए तो आयतल कुर्सी जब इंसान सुबह पढ़े तो शाम तक शयातीन से भी बच जाता है और बाकी मखलूकात के शर से भी बच जाता है। जो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु का असर है वही असर आयतल कुर्सी का है। इसके अंदर इजाफा किया, जिन्नात और शयातीन और जादू। आप बड़े रुकिया शरिया करने वालों को ढूंढते हैं, आप खुद पढ़ें आयतल कुर्सी। आपके ऊपर शैतानी अगर हमला है, जिन्नात का हमला है, तवीदात हैं, तो इस हदीस से साबित होता है ना शयातीन हमला करेंगे ना उसकी मखलूकात का कोई शर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और जब आप बिस्तर पे जाने लगे, इन अहादीस में से एक लफ्ज़ ये है, कोई बंदा बिस्तर पे जाते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ ले तो आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता नाज़िल कर देते हैं। आपने और मैंने ज़िंदगी के अंदर एक तो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़नी है, जन्नत पक्की। उसके अलावा रात सोने से पहले पढ़नी है, आसमान से फरिश्ता उतरेगा जो हिफाजत करेगा। आगे चलिए, सूरत बकरा ही के अंदर आखिरी जो 2 आयात है जिनकी पहले आपके सामने फजीलत रखी कि आसमान से ऐसा फरिश्ता लेके आया जो कभी नहीं था उतरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये 2 आयतें, जो सिर्फ 2 आयतें, सुबह आपके सामने रखा 10 आयतें, पढ़ने वाले को गाफिलों से निकाल दिया जाता है। अगर सिर्फ 2 आयतें पढ़ ले, सिर्फ 2 आयतें, सही हदीस के अल्फाज हैं, ये 2 आयतें सारी रात के लिए उसको कफ़ायत कर जाएंगी। अब मुहद्दिसीन ने ये जो कफ़ायत का लफ्ज़ है इसकी ट्रांसलेशन की है। कफ़ायत कर जाएंगी से क्या मुराद? मुहद्दिसीन ने लिखा मुराद ये है, एक बंदा हर रोज़ रात को तहज्जुद पढ़ता था, एक बंदा हर रोज़ रात को कई सौ आयात की तिलावत करता था, एक बंदा सारी रात इतने सिपारे पढ़ता था। अब हुआ क्या, एक दिन उसको नींद आ गई, वो जल्दी में था, वो कुछ ना पढ़ सका, सिर्फ इन 2 आयतों की तिलावत कर ली। ये आयतें उसको कफ़ायत कर गई कि उसके नामे अमाल में सारी रात का क़याम लिख दिया जाएगा, जितने वो सिपारे पढ़ता था लिख दिए जाएंगे, जितना वो अमल करता था लिख दिया जाएगा। और दीगर मुहद्दिसीन ने यह बयान किया कफ़ायत से मुराद ये है कि जमी बीमारियों के, जमी मखलूकात के शर से अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा सिर्फ ये 2 आयतें पढ़ लेने से। और सही हदीस के अल्फाज के हैं, जो बंदा ये 2 आयतें हर रोज़ रात को पढ़ता है, कितने दिन? सिर्फ 3 दिन। सूरत बकरा की रिवायत थी 40 दिन, सूरत है भी बड़ी, 40 दिन जिस घर में तलावत हो, अगर आप नहीं कर सकते आप उसको घर में लगा लें। 40 दिन जितना मर्जी पुराना जादू हो, जितना मर्जी पुराना तवीज़ हो, जितनी मर्जी बंदिश हो, कोई भी आप सिलसिला सुने, आप 40 दिन लगातार अपने घर में सूरत बकरा की तिलावत कर लें या चला लें सीडी के ऊपर, कैसेट के ऊपर, उस घर में शैतान और जिन्नात का असर ख़त्म हो जाता है। और अगर किसी बंदे के पास ये वक्त टाइम नहीं, अव्वल तो करना चाहिए, क्या मसला है, लगा दो। घर में कोई डिवाइस है उसके ऊपर लगा दो, क्या मसला, घर में चलनी चाहिए। अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, उधर तिलावत होनी चाहिए। यहां से यह भी साबित होता है कि कब्रिस्तान में तिलावत नहीं होनी चाहिए, घरों में होनी चाहिए। 3 दिन जो बंदा सूरत बकरा की ये आखिरी 2 आयात की तिलावत करता है, इस हदीस के अल्फाज भी यही हैं कि उसके घर से शयातीन और जिन्नात भाग जाते हैं। गोया सूरत बकरा के अंदर पूरे का पूरा तोड़ मौजूद है, जादू का, जिन्नात का। इंसान को वहम है ना, वसवसा है, बंदिश है, रिज़्क़ की कमी है। सूरत बकरा की तिलावत घर में लगाए, नहीं लगा सकता, ये आखिरी 2 आयतें याद करे, क्योंकि नबी करीम ने इनकी इजाफी फजीलतें भी बताई हैं कि इसके अंदर जो मांगा जाता है नबी करीम ने कहा वो अल्लाह अता कर देते हैं। आगे चलिए, कुरान पाक में सूरत कहफ है,
آپ نے اور میں نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ جب بھی جمعہ آئے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سورۃ کہف ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے مابین جتنے دن ہیں ان کو نور اور روشنی سے بھر دیتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اور پھر پہلی 10 آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا وائرس، ایک چھوٹا سا کرونا کتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ WHO کے پوری دنیا غلام بن گئی ہے۔ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا، وہ تو شعبدہ بازی کرتے ہوئے کہے گا اگر میں یہ تمہارے آباء و اجداد قبروں سے نکال دوں، زندہ کر دوں، مان لو گے مجھے رب؟ لوگ کہیں گے پھر تو واقعی رب ہوگا، اور وہ شعبدہ بازی سے اپنے ہرکاروں اور شیاطین کی مدد سے اپنے شیاطین کو ان کے والدین کی شکل دے کے قبروں سے زندہ کھڑا کر دے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور وہی شخص اس کے فتنے سے بچے گا جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ حفظ کر لے گا نا۔ دجال آ بھی جائے اس کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ دجال ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سب اس کی یاد کی کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور جہاں تک تعلق ہے سورۃ یاسین کا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ یاسین کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن ایک صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں عبداللہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ موجود ہے۔ اور جب کوئی صحابی کسی ثواب کے بارے میں ذاتی فتویٰ دے نا، وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہوتا ہے صحابی اپنی طرف سے کسی صورت کی فضیلت اور منقبت بیان نہیں کرتا، اس نے لا محالہ یقینی طور پہ رسول اللہ سے سنی ہوتی ہے، بس وہ اس بات کو رسول اللہ سے منسوب نہیں کر رہا، وہ خود بیان کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو جس بھی وجہ سے، اس نے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین صبح پڑھنے والا شام تک اس کی برکات اور اللہ کی برکتوں میں گھر جاتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی برکتوں میں آ جاتا ہے، تو یہ حدیث، یہ روایت حکماً مرفوع ہو جاتی ہے۔ صحابہ اپنی طرف سے کسی عمل کا فضیلت اور اجر و ثواب نہیں بیان کرتے۔ اسی طرح بعض محدثین نے بیماریوں کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، جس بندے کو نیند نہیں آتی، جو بندہ ساری رات بے چین رہتا ہے، اسلاف نے یہ بات بتلائی ہے، اس کے لیے بہترین سورت نبا ہے۔ اما یتساءلون، یہ سورت پڑھے، اس سورت کو پڑھنا شروع کرے، اگر نیند نہیں آ رہی، نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ سورتوں کے اور بہت فضائل ہیں، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور سورت رحمان کے حوالے سے یہ تجربہ، جتنے موذی امراض ہیں اس کے اوپر سورت رحمان کا دم کیا جائے، یا بندہ تلاوت کرنا شروع کرے یا سننا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ اور جو چاروں کل ہیں نا آخری، ان میں سے کل یا ایھا الکافرون اکیلے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھنا، جس طرح قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے، قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھنے سے انسان کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا۔ قل هو اللہ پڑھیے 3 دفعہ، بلکہ 10 مرتبہ پڑھیے، جنت میں محل بھی بنے گا، 3 سے اوپر قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھیے۔ یہ رمضان کی راتیں، ان کو ضائع مت کیجئے، یہ آخری عشرہ ہے، یہ فضائل ہیں، یہ ثواب کمانے کا سیزن ہے۔ بے شک قرآن کتاب ہدایت ہے، روشن ہدایت کے لیے، دستور کے لیے، آئین کے لیے، نظام کے لیے، نفاذ کے لیے، لیکن اس سے ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا۔ 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے، اس کے بعد جو آخری معوذتین جن کو کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ بڑے مجرب ہیں۔ پھر وہی بات، جو بندہ جادو میں ہے، جنات میں ہے، کسی بھی قسم کے ان وسوسوں، وہم و شیطانی کسی بھی قسم کے وسوسے کے اندر پھنس جاتا ہے، یا اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی بات اس بارے میں تجربہ بتلایا ہے کہ جن لوگوں کو شیطانی خیالات زیادہ آتے ہوں، یعنی
جو راہ ہدایت سے خود محسوس کرتے ہوں کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں پھر ہمارے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کیا کریں؟ وہ یہ دونوں کل کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں ایسی لذت پیدا کرے گا کہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ کل پڑھنے چاہیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج ان دونوں کلوں کو پڑھ کے کیا تھا۔